السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسپتال میں ایک نرس نے دیکھا کہ ایک لاوارث مریض کو کوئی ملنے نہیں آتا۔ وہ اس کی بہت خدمت کرتی تھی۔ مریض نے مرتے وقت نرس کو ایک بند لفافہ دیا اور کہا کہ اسے میری موت کے بعد کھولنا۔ لفافے میں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے کاغذات تھے۔ نرس حیران تھی کہ ایک لاوارث شخص اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ تب وکیل نے آ کر بتایا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہسپتال کی تیسری منزل پر واقع کینسر وارڈ کی فضا ہمیشہ سے ہی انتہائی بوجھل، حبس زدہ اور ادویات کی تیز کڑوی بو سے لدی رہتی تھی۔ جہاں ہر گزرتا ہوا لمحہ اور دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی ہر ٹک ٹک زندگی کی گرتی ہوئی دیواروں کی گواہی دیتی تھی۔ اس وارڈ کی پیلی پڑتی ہوئی دیواریں اور چھت پر ٹمٹماتی ہوئی مدھم ٹیوب لائٹس اور ان بے شمار مریضوں کی خاموش چیخوں اور سسکیوں کی گواہ تھیں جو یہاں زندگی کی آخری سانسیں گننے آئے تھے۔ اس وارڈ میں داخل ہونے والے ہر شخص کو یہ بخوبی علم ہوتا تھا کہ یہاں سے واپسی کے راستے بہت کم اور موت کی تاریک وادی کی طرف جانے والے راستے بہت کھلے اور سیدھے ہیں۔ اسی موت کے سائے تلے بسنے والے وارڈ میں زارا کی ڈیوٹی لگی۔ ابھی جمعہ 8 دن ہی ہوئے تھے۔ اسے یہاں تب منتقل کیا گیا تھا جب پچھلی نرس نے اس وارڈ کی سنگینی اور موت کے بستر پر سسکتے ہوئے مریضوں کی دل خراش حالت دیکھ کر اپنے اعصاب جواب دینے کی باقاعدہ تحریری شکایت کی تھی۔ زارا جب پہلے دن اپنا چارج لینے آئی تو نرسنگ اسٹیشن پر موجود سینئر نرس فرحت نے اسے مختلف بیڈز کا معائنہ کرواتے ہوئے بیڈ نمبر 12 کے پاس آ کر اپنے قدم روک لیے تھے اور ایک انتہائی گہری اور معنی خیز نظر اس بستر پر پڑے ہوئے ایک کمزور لیکن باوقار وجود پر ڈالتے ہوئے زارا کو سرگوشی کے انداز میں بتایا تھا کہ یہ بیڈ نمبر 12 والا مریض اس پورے وارڈ کا سب سے بڑا اور ناقابل فہم معمہ ہے، جسے حل کرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسے تقریباً 10 دن پہلے شہر کے ایک ویران اور سنسان ریلوے اسٹیشن کے قریب پڑے ایک پرانے لکڑی کے بینچ سے انتہائی بے ہوشی اور نزع کی حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے گرد آلود ہونے کے باوجود انتہائی قیمتی اور نفیس تھے۔ اس کی دائیں کلائی پر ایک بہت ہی مہنگی اور بین الاقوامی برانڈ کی گھڑی اب بھی بندھی ہوئی تھی جو اس کے بہت بڑے اور امپریس منظر کی غمازی کر رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی جیب میں نہ کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی بٹوا اور نہ ہی کوئی ایسا کاغذ یا موبائل فون جس سے اس کی شناخت ہو سکے یا اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شخص جان بوجھ کر خود اپنی مرضی سے اپنی تمام تر پہچان اور دنیاوی رشتے مٹا کر یہاں صرف موت کو گلے لگانے اور گمنامی کے اندھیروں میں مرنے کے لیے آیا ہو۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹروں کی ایک طویل بورڈ میٹنگ اور مختلف پیچیدہ ٹیسٹوں کے بعد یہ لرزہ خیز بات سامنے آئی تھی کہ اسے جگر کا کینسر ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں کارسینوما کہا جاتا ہے، اور وہ مرض اب اپنے آخری اور انتہائی خطرناک مرحلے پر پہنچ چکا ہے، جہاں کوئی بھی دوا، علاج یا سرجری کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اور اس پر اسرار بوڑھے شخص کے پاس اس دنیا کی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے محض گنتی کے چند دن یا شاید چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ مگر اس سب اذیت ناک صورتحال کے باوجود یہ شخص کمال کا سخت جان اور ضدی واقع ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے آج تک اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا، نہ کسی درد کی شکایت کی تھی، نہ کسی نرس سے پیاس لگنے پر پانی مانگا تھا، اور نہ ہی اسے اپنے ارد گرد موجود ہسپتال کے عملے
ڈاکٹروں یا موت کے خوف سے کانپتے اور روتے دیگر مریضوں کی کوئی پرواہ تھی؟ وہ بس سارا دن انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سی بے نیازی کے ساتھ وارڈ کی سفید اور بے رنگ چھت کو دیکھتا رہتا، یا پھر اپنے بیڈ کے ساتھ موجود شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سوکھے پتوں اور دور اڑتے ہوئے پرندوں کو یوں گھورتا رہتا جیسے وہ اس فانی دنیا میں اور اس کے تمام رشتے ناتوں سے مکمل طور پر بیزار ہو چکا ہے، اور اب اسے کسی بھی چیز کی کوئی طلب باقی نہ رہی ہو۔ فرحت کی یہ تمام طویل اور سسپینس سے بھرپور باتیں سن کر زارا نے اس بوڑھے کی طرف ایک تفصیلی اور متجسس نگاہ ڈالی تھی، جو اس وقت بھی اپنی بند آنکھوں کے ساتھ کسی بھی بہت ہی گہری اور تکلیف دہ سوچ کے سمندر میں غوطہ زن لگ رہا تھا، اور اس کا چہرہ بیماری کی شدت سے زرد اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ضرور بن چکا تھا، مگر اس کی چوڑی اور کشادہ پیشانی، اس کی نہایت سلیقے سے تراشیدہ سفید داڑھی اور اس کے چہرے کے مضبوط اور کھردرے نقوش اس کے ایک شاندار ماضی کی خاموش لیکن واضح کہانی سنا رہے تھے۔ اسے اس لاچار حالت میں بستر مرگ دیکھنے والوں کو قطعی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام سا لاچار ہے، بس بیکاری یا سڑک چھاپ انسان ہے، بلکہ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اور جنگوں کا تھکا ہوا بوڑھا شیر زندگی کے تمام کٹھن مارکے اور لڑائیاں جیتنے کے بعد اب اپنی آخری آرام گاہ تلاش کر رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے اور رعب تو اب بھی باقی ہے، مگر اب وہ خود ہی مزید جینے اور مقدر سے لڑنے کی خواہش سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکا ہے۔ زارا نے شروع کے کئی دن اس پر اسرار بوڑھے شخص کو وارڈ کے باقی تمام مریضوں کی طرح ایک عام مریض سمجھ کر ہی ڈیل کیا تھا۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر اس کے بیڈ کے پاس جاتی، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بخوب نبھاتے ہوئے اس کا ٹمپریچر اور بلڈ پریشر چیک کرتی، اس کی کمزور رگوں میں اترنے والی ڈرپ کی رفتار کو درست کرتی، اور انتہائی خاموشی سے اپنی میڈیکل فائل میں تمام ریڈنگ درج کر کے چپ چاپ آگے بڑھ جاتی، کیونکہ زارا کی اپنی ذاتی زندگی بھی دکھوں، محرومیوں اور تنہائیوں کا ایک ایسا طویل اور تاریک سفر تھی جس نے اسے اندر سے انتہائی سخت پتھر دل اور خواہ مخواہ کے جذباتی لگاؤ سے عاری کر دیا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی کے ابتدائی اور شعوری سال شہر کے ایک بڑے یتیم خانے کی ان بے رحم سرد اور سنگلاخ دیواروں کے سائے میں گزارے تھے، جہاں راتوں کو رونے پر آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور بخار میں تڑپنے پر ماتھے پر پٹی رکھنے والی کوئی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اسے اپنے ماضی کے بارے میں صرف اتنا یاد تھا کہ اسے بچپن میں کسی نامعلوم شخص نے یتیم خانے کے بڑے لوہے کے گیٹ کے باہر رکھے ایک پرانے اور زنگ آلود جھولے میں روتا ہوا چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت اس کے گلے میں کالے دھاگے میں پرویا ہوا صرف ایک چاندی کا پرانا اور مخصوص لاکٹ موجود تھا، جس پر ایک عجیب سا نشان کندہ تھا، جو اس کی زندگی کا واحد اثاثہ اور اس کی گمنام اور لاوارث شناخت کا آخری اور اکلوتا سہارا تھا، جسے وہ آج بھی اپنی نرسنگ کی سفید وردی کے نیچے اپنے سینے سے لگا کر ہر وقت چھپا کر رکھتی تھی۔ زارا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ کینسر وارڈ کے ان اداس اور موت کی تاریک دہلیز پر کھڑے مریضوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا جذباتی یا دلی رشتہ استوار کرے جو کل کو ان کی ناگریز موت کی صورت میں اسے ایک نیا اور جان لیوا دکھ دے سکے۔ اس لیے وہ اس بوڑھے کی بے نیازی اور مجرمانہ حد تک طاری خاموشی کو اپنے لیے ایک سہولت سمجھتی تھی، اور اپنا کام کر کے فوراً وہاں سے ہٹ جاتی تھی، مگر اس خاموشی کا وہ خوفناک طوفان جو اس بوڑھے کے سینے میں نہ جانے کتنی دہائیوں سے دفن تھا، ایک رات اچانک پوری شدت سے پھٹ پڑا۔ یہ نومبر کی ایک انتہائی سرد تاریک اور سنسان رات تھی، جب باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور ہسپتال کی لمبی اور تاریک راہداریاں بالکل خاموش اور ویران ہو چکی تھیں۔
جہاں صرف نائٹ شفٹ کا اکا دکا عملہ ہی کہیں کہیں دکھائی دے رہا تھا، کینسر وارڈ میں بھی موت جیسی گہری خاموشی کا راج تھا، اور زیادہ تر مریض درد کش اور سکون اور ادویات کے زیر اثر گہری نیند سو چکے تھے۔ زارا نرسنگ کاؤنٹر پر رکھی مدھم روشنی والی لیمپ کے نیچے بیٹھی رات کی ڈیوٹی کا رجسٹر اور دوائیوں کا چارٹ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک وارڈ کے آخری کونے میں موجود بیڈ نمبر 12 کی طرف سے کھانسی کی ایک انتہائی شدید اور دل خراش آواز ابھری۔ یہ کوئی عام کھانسی نہیں تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس شخص کے پھیپھڑے اور کینسر زدہ جگر اندر سے مکمل طور پر پھٹ کر باہر آنا چاہ رہے ہوں، اور اس کی سانس کی نالی بری طرح بند ہو رہی تھی۔ زارا نے فوراً اپنا قلم وہیں ٹیبل پر چھوڑا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر تیزی سے دوڑتی ہوئی اس بوڑھے کے بیڈ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا کہ وہ مضبوط اور رعبدار شخص اس وقت شدید ترین جسمانی تکلیف اور اذیت کی زد میں تھا۔ اس کا پورا نحیف جسم ایک سوکھے اور بے جان پتے کی طرح بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں۔ اس کے چوڑے ماتھے اور کمزور گردن پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اس کا زرد چہرہ کھانسی کی مسلسل شدت سرخ اور پھر نیلا پڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ زارا اسے سنبھلنے کا کوئی موقع دیتی یا آکسیجن کا ماسک اس کے چہرے پر لگاتی، اس بوڑھے کو اچانک خون کی ایک انتہائی شدید اور بڑی الٹی آئی، جس سے اس کے پہنے ہوئے سفید ہسپتال کے کپڑے اور بستر کی دھلی ہوئی سفید چادر گہرے سرخ دھبوں سے رنگین ہو گئی اور خون کے چھینٹے فرش تک جا گرے۔ خون کی وہ الٹی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ کینسر کے زہر نے اب اس کے جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور موت اب چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ زارا فوراً حرکت میں آئی، اور ایک انتہائی مشتاق اور تربیت یافتہ نرس کی طرح اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس بوڑھے کو دونوں کندھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر سہارا دیا اور بیڈ پر تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کی، تاکہ الٹی کا خون اس کے سانس کی نالی میں نہ پھنس جائے اور وہ دم گھٹنے سے نہ مر جائے۔ اس شدید افراتفری اور بوڑھے کے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ہونے والی اس جسمانی کھینچ تان کے دوران، جب زارا اپنے پوری طاقت لگا کر اس لرزتے ہوئے جسم کو سیدھا کر کے اس کے پشت کے پیچھے تکیہ اونچا کر رہی تھی اور اس کے بہت زیادہ قریب جھکی ہوئی تھی، تو اس کی سفید نرسنگ قمیض کا اوپری بٹن، جو کہ بوڑھے کی اچانک اور غیر ارادی مزاحمتی حرکت کی وجہ سے جھٹکے سے ٹوٹ کر فرش پر جا گرا، اور وہ چاندی کا قدیم اور مخصوص لاکٹ جو زارا نے ہمیشہ دنیا کی متجسس نظروں سے بچا کر اپنی قمیض کے نیچے چھپا کر رکھا تھا، وہ اچانک کالے دھاگے سمیت باہر نکل آیا اور سیدھا اس بوڑھے کی کانپتی ہوئی اور درد سے بھری ابلتی ہوئی آنکھوں کے عین سامنے ہوا۔ میں پینڈولم کی طرح لٹکنے لگا جیسے ہی اس موت کی شدید کشمکش میں مبتلا شخص کی نظر اس لاکٹ پر پڑی اور اس کی دھات پر کندہ بنے ہوئے اس مخصوص نشان پر پڑی۔ اس کے ساکت بے نیاز اور درد سے نڈھال چہرے پر جیسے ایک قیامت خیز زلزلہ آ گیا، اور اس کے جسم کا سارا درد ایک لمحے کے لیے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی وہ آنکھیں جو اب تک دنیا کے ہر دکھ، ہر انسان اور ہر درد سے بالکل بے نیاز اور پتھرائی ہوئی تھیں، وہ اچانک ایک ناقابل بیاں حیرت، ایک شدید اور جان لیوا صدمے اور پہچان کی ایک زوردار لہر سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اس لاکٹ کا وہ مخصوص نشان اس کے لیے کوئی عام دھات کا ٹکڑا یا زیور نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کا وہ گمشدہ باب اور وہ کٹی ہوئی پتنگ تھی جس نے موت کے منہ میں جاتے ہوئے اس کے بے جان وجود میں ایک نئی اور پر اسرار جان ڈال دی۔ اس نے کینسر کی تمام تر جان لیوا نقاہت اور خون کی الٹی سے ہونے والی شدید کمزوری کے باوجود اپنے انتہائی کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھ کو پوری طاقت لگا کر ہوا میں بلند کیا اور اپنی لرزتی ہوئی اور خون میں لتھڑی ہوئی انگلیوں سے اس چاندی کے لاکٹ کو چھونے کی کوشش کی۔ زارا پہلے تو یہ سمجھی کہ شاید وہ شخص
درد کی شدت سے ہوا میں ہاتھ پیر مار رہا ہے اور تڑپتے ہوئے کسی چیز کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، مگر جب اس نے جھک کر بوڑھے کے چہرے اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل دنگ اور سکتے میں رہ گئی۔ اس شخص کے خشک اور خون آلود منہ سے بس ایک ایسی گھٹی گھٹی اور ٹوٹی ہوئی آواز نکلی جو کسی شدید زخمی اور برسوں کے پیاسے جانور کی آخری سسکی کی طرح تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو انتہائی سختی سے آپس میں بھینچ لیا اور دانت پیس لیے، جیسے وہ اپنے اندر کے کسی بہت بڑے ہولناک اور تباہ کن طوفان کو باہر آنے سے روک رہا ہو، اور وہ اپنے جذبات کو زنجیر پہنا رہا ہو، مگر اس کی آنکھیں اس کے دل کا سارا طوفانی حال بیان کر رہی تھیں۔ اس کی ان متلاشی، حیران اور گہری آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کا ایک ایسا تیز اور نہ رکنے والا سیلاب رواں ہو گیا جو اس کے زرد گالوں اور سفید داڑھی کو بھگوتا ہوا اس کے سینے تک جا لگا۔ وہ درد کو بھول کر بغیر پلک جھپکائے بس اس لاکٹ کو یوں دیکھے جا رہا تھا جیسے اسے صحرا کی تپتی ہوئی اور جان لیوا دھوپ میں برسوں سے بھٹکتے ہوئے اچانک کوئی ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ مل گیا ہو، یا جیسے اس کی دہائیوں کی کھوئی ہوئی اور مردہ زندگی اچانک ایک مجسم صورت میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ اس نے اپنی بچی کچی طاقت سے اس لاکٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا اور پھر آہستہ سے گردن موڑ کر زارا کے چہرے کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے ایک نقش کو اپنے دماغ اور روح کی اتھاہ گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے نقش کر لینا چاہتا ہو۔ زارا جو اب تک اسے محض ایک عام لاوارث اور بیچارہ مریض سمجھ کر صرف اپنی ڈیوٹی اور انسانی ہمدردی کا فرض نبھا رہی تھی، اس بوڑھے کے اس انتہائی غیر متوقع، ہولناک اور پر اسرار رد عمل پر بالکل گنگ ہو کر بت بنی رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم اس خاموش اور پتھر دل شخص کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایک عام سے لاکٹ کو دیکھ کر اس قدر صدمے اور حیرت میں کیوں چلا گیا، اور اس کی آنکھوں میں یہ کیسی گہری پہچان اور کیسی طلب ہے جو زارا کو اندر تک چیر رہی ہے۔ زارا نے جلدی سے بوکھلاہٹ میں اپنا لاکٹ واپس اپنی قمیض کے اندر چھپایا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اس بوڑھے کا خون آلود منہ ٹشو پیپر سے صاف کر کے اور اسے زبردستی لٹا کر تیزی سے وارڈ سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس شخص کی وہ بدلتی ہوئی اور متلاشی نظریں زارا کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اس خوفناک اور خاموش رات کے واقعے کے بعد جب زارا نے اس پر اسرار اور موت کے دہانے پر کھڑے لاوارث مریض کی آنکھوں میں اپنے لاکٹ کے لیے وہ ناقابل بیاں تڑپ اور پہچان دیکھی تھی تو اس کی اپنی زندگی کا سکون مکمل طور پر غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اگلے کئی دن تک ایک عجیب سے نفسیاتی دباؤ اور شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہی۔ اسے ہسپتال کی راہداریوں میں چلتے ہوئے، وارڈ میں مریضوں کی دوائیں چیک کرتے ہوئے اور رات کے تنہائی میں اپنے ہاسٹل کے چھوٹے اور تاریک کمرے میں اکیلے لیٹتے ہوئے ہر وقت صرف اور صرف بیڈ نمبر 12 کے اس بوڑھے شخص کی وہ متلاشی، حیران اور پرنم آنکھیں یاد آتی رہتی تھیں جن میں چھپا ہوا دکھ اور حیرت زارا کی روح کو اندر تک چھلنی کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا شخص اب موت کے اور بھی زیادہ قریب پہنچ چکا تھا۔ کینسر کا زہر اس کے جسم کے ایک ایک خلیے کو تباہ کر چکا تھا اور اس کی سانسیں اب آکسیجن ماسک کی محتاج ہو چکی تھیں، مگر اس کی وہ پراسرار خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ اس نے رات کے بعد دوبارہ کبھی اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے زارا کے لاکٹ کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے خشک اور خون آلودہ ہونٹوں سے کوئی ایسی آواز یا سسکی نکلی تھی جو زارا کے الجھے ہوئے ذہن کو کوئی جواب دے سکے۔ لیکن اس کی نظروں کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ زارا جب بھی اس کی ریب بدلنے یا اس کا پسینہ صاف کرنے اس کے قریب جاتی تو وہ شخص اپنی پوری بچی کچی طاقت اور توجہ کے ساتھ زارا کے چہرے کو اس طرح گھورتا رہتا جیسے وہ اپنے ذہن کے کسی پرانے اور دھندلے کینوس پر زارا کے خط و خال کی مدد سے کوئی بہت ہی پرانی اور گمشدہ تصویر
مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی ان گہری اور ساکت نگاہوں میں ایک ایسا عجیب سا پچھتاوا، ایک ایسی بے بسی اور ایک ایسا خاموش التجا کا رنگ ہوتا تھا جو زارا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ زارا کئی بار ہمت کر کے اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم آخر ہو کون؟ تم میرے اس لاکٹ کو کیسے جانتے ہو؟ کیا تمہارا میرے اس گمنام اور تاریک ماضی سے کوئی تعلق ہے جس نے مجھے یتیم خانے کی بے رحم دیواروں کے سائے میں رونے پر مجبور کیا تھا؟ مگر جب بھی زارا اس کے انتہائی کمزور اور تکلیف سے نڈھال چہرے کو دیکھتی تو اس کے اپنے ہونٹ سل جاتے تھے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کا کوئی سخت سوال اس بوڑھے کی ان آخری اور گنتی کی سانسوں کو بھی نہ چھین لے جو بڑی مشکل سے اس کے سینے میں چل رہی تھیں۔ اس لیے زارا بھی اس خاموش کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتی، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دباتی، اس کے ماتھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتی اور ایک نامعلوم اور اندیکھے رشتے کے تحت اس کی اتنی ہی جی جان سے خدمت کرتی جتنی کوئی سگی بیٹی اپنے بیمار اور بستر مرگ پر پڑے باپ کی کرتی ہے۔ مگر زارا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس بوڑھے کی خاموشی صرف ایک ظاہری پردہ تھی اور اس کے پسے پردہ ایک بہت بڑا اور حیران کن کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس رات جب زارا لاکٹ والا واقعہ ہونے کے بعد گھبرا کر وارڈ سے چلی گئی تھی اور اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی تو اس بوڑھے شخص نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی بازی کھیلی تھی۔ اس نے وارڈ میں رات کی ڈیوٹی پر موجود وارڈ بوائے رحیم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی وہ لاکھوں روپے مالیت کی بین الاقوامی برانڈ کی قیمتی گھڑی اتار کر رحیم کے ہاتھ میں تھما دی اور اشارے سے اسے ایک کاغذ پر کانپتے ہاتھوں سے ایک فون نمبر لکھ کر دیا۔ وہ شخص جو بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اس نے ایک عجیب سی دیوانگی اور طاقت کے ساتھ رحیم کو مجبور کیا تھا کہ وہ فوراً اس نمبر پر کال کرے اور اس شخص کو ہسپتال بلائے۔ رحیم اس قیمتی گھڑی کی چمک، اس بوڑھے کے رعبدار انداز سے اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے رات کے پچھلے پہر ہی ہسپتال کے پی سی او سے وہ کال ملا دی تھی، اور پھر اگلے ہی دن جب زارا کی ڈیوٹی کا وقت نہیں تھا اور وہ ہسپتال میں موجود نہیں تھی تو ایک انتہائی پراسرار اور سوٹڈ بوٹڈ شخص جس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بریف کیس تھا، وہ خاموشی سے کینسر وارڈ کے اس بیڈ نمبر 12 پر آیا تھا۔ وارڈ کے ارد گرد پردے گرا دیے تھے اور اس بوڑھے لاوارث مریض کے ساتھ ایک طویل اور خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس کی ملاقات میں اس بوڑھے نے ہسپتال کے اسی موت کے بستر پر لیٹے آکسیجن ماسک ہٹا کر انتہائی مشکل اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ بھاری قانونی کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کیے تھے۔ اس اجنبی شخص کو انتہائی سختی سے کچھ ہدایات دے کر وہاں سے فوراً واپس بھیج دیا۔ اس سارے واقعے کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی، اور جب زارا کی اپنی اگلی شفٹ پر واپس آئی تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ وہی موت جیسی خاموشی، وہی دوائیوں کی کڑوی بو اور وہی بوڑھے کی متلاشی نگاہیں۔ دن تیزی سے ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتے جا رہے تھے اور اس بوڑھے کی حالت اب اس نہج پر پہنچ چکی تھی جہاں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ وہ جمعرات کی ایک انتہائی اداس اور بوجھل شام تھی۔ باہر آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی جس نے ہسپتال کے ماحول کو مزید سوگوار بنا دیا تھا۔ زارا اپنے معمول کے مطابق وارڈ کا راؤنڈ لگا رہی تھی۔ جب وہ بیڈ نمبر 12 کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بوڑھے کی سانسیں اب ایک عجیب سی خڑخڑاہٹ کے ساتھ چل رہی ہیں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہونے لگی ہیں۔ یہ موت کی واضح دستک تھی جو زارا جیسی تجربہ کار نرس بخوبی پہچانتی تھی۔ زارا کا دل ایک نامعلوم اور شدید دکھ سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تیزی سے اس بوڑھے کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کا سرد اور برف جیسا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا اور روتی ہوئی آواز میں بولی، بابا آپ ہمت نہ ہاریں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ مگر اس بوڑھے نے زارا کے ہاتھ کو ہلکے سے دبا کر اسے جانے سے روک دیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کی آخری طاقت جمع کی اور اپنے تکیے کے بالکل نیچے سے ایک پرانا خاکی رنگ کا موٹا اور بھاری لفافہ نکالا
جس پر ایک سرخ رنگ کی سیل لگی ہوئی تھی، اور اسے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے زارا کی طرف بڑھا دیا، اور اس بوڑھے کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی التجات تھی، ایک ایسا سکون اور ایک ایسی گہری محبت تھی جسے دیکھ کر زارا کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ زارا نے روتے ہوئے ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ خاکی لفافہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بوڑھے نے ایک بہت ہی گہری اور لمبی سانس لی۔ اس کی نظریں اب آخری بار زارا کے چہرے پر اور اس کے آنسوؤں پر ٹھہریں، اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور پرسکون مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہسپتال کے مانیٹر پر چلنے والی دل کی دھڑکن کی لکیر ایک مسلسل اور دلخلاش بیپ کے ساتھ بالکل سیدھی ہو گئی۔ وہ پر اسرار، رعبدار اور لاوارث شخص اپنے سینے میں نہ جانے کتنے طوفان اور راز دفن کیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ زارا وہیں اس کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، اور اس نے اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس دنیا میں اس کا کوئی بہت ہی اپنا اور سگا رشتہ دار ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہو، حالانکہ وہ شخص اس کے لیے صرف ایک لاوارث مریض تھا جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے روٹین کی کارروائی کے بعد اس لاوارث لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا، اور پھر کسی نامعلوم فلاحی ادارے نے اس کی تدفین کے انتظامات خاموشی سے مکمل کر دیے۔ زارا اس صدمے کی وجہ سے کئی دن تک ہسپتال نہیں آ سکی۔ وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بند رہتی، اور اس بوڑھے کی خاموش نگاہیں اسے ہر وقت سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس بوڑھے کی موت کے تقریباً 3 دن بعد ایک انتہائی خاموش اور اداس رات میں زارا اپنے بستر پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنی الماری کے کونے میں رکھے اس خاکی رنگ کے بھاری لفافے پر پڑی جو اس بوڑھے نے مرتے وقت اسے دیا تھا۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا، اس پر لگی ہوئی سرخ سیل کو توڑا، اور اس کے اندر موجود موٹے اور قانونی کاغذات کو باہر نکالا۔ وہ کاغذات ٹائپ شدہ تھے اور ان پر باقاعدہ سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ زارا نے جیسے ہی ان کاغذات کو پڑھنا شروع کیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کاغذات کوئی عام خط یا وصیت نہیں تھی، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس امپائر شہر کے وسط میں واقع ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل، درجنوں کمرشل جائیدادوں اور اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹس کی ملکیت کے کاغذات تھے۔ اور سب سے زیادہ ہوش اڑا دینے والی بات یہ تھی، ساری کی ساری جائیداد، وہ ساری دولت، وہ سارا امپائر قانونی طور پر مکمل اختیارات کے ساتھ زارا احمد کے نام منتقل کیا جا چکا تھا۔ زارا کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنے وجود اور اپنی عقل پر شک ہونے لگا۔ ایک سڑک سے ملا ہوا لاوارث مریض جس کا علاج ہسپتال کے خیراتی فنڈز سے ہو رہا تھا، وہ اربوں روپے کی جائیداد کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے اپنی زندگی بھر کی اتنی بڑی کمائی اور اتنی وسیع جائیداد ایک عام سی نرس کے نام کیوں کر دی جس سے اس کا کوئی ظاہری رشتہ یا تعلق تک نہیں تھا؟ زارا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ وہ ساری رات ایک شدید ذہنی اذیت اور نامعلوم خوف کے عالم میں جاگتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بھیانک اور ناقابل فہم خواب دیکھ رہی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے زارا ہسپتال کے کینسر وارڈ میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچی تو اس کا چہرہ بے خوابی اور شدید صدمے کی وجہ سے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ وہ ابھی نرسنگ کاؤنٹر پر بیٹھی ان کاغذات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وارڈ کے شیشے والے دروازے سے 2 انتہائی باوقار اور سوٹڈ بوٹڈ شخص اندر داخل ہوئے اور سیدھا زارا کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک کی عمر 50 سال کے قریب تھی، جس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا قیمتی بریف کیس تھا، جبکہ دوسرا نسبتاً جوان تھا۔ بڑی عمر والے شخص نے زارا کے سامنے آ کر انتہائی ادب اور احترام سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مس زارا، میرا نام بیرسٹر کمال ہے اور یہ میرے ساتھ ہمارے گروپ کے جنرل مینیجر آصف صاحب ہیں۔ ہم آپ سے ایک انتہائی ضروری
اور نجی نوعیت کی بات کرنے آئے ہیں۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً اس خاکی لفافے کا خیال آیا۔ اس نے انہیں وارڈ کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے خالی ڈاکٹرز روم میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیرسٹر کمال نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی بریف کیس کو کھولا اور انتہائی سنجیدہ اور بوجھل آواز میں یہ بات شروع کی، مس زارا، مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کس قدر شدید صدمے اور حیرت کا شکار ہیں۔ آپ نے کل رات یقیناً وہ خاکی لفافہ کھول لیا ہوگا جو ہمارے باس نے مرنے سے پہلے آپ کو دیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جنہیں آپ نے پچھلے کئی دنوں سے بیڈ نمبر 12 پر ایک لاوارث، بے بس اور سڑک چھاپ مریض سمجھ کر ان کی خدمت کی، وہ لاوارث بھکاری نہیں تھے، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور نامور بزنس ٹائکون اور ارب پتی انسان تھے جن کا نام سن کر بڑے بڑے لوگوں کے سر جھک جاتے تھے۔ زارا نے حیرانگی اور شدید غصے کے عالم میں بیرسٹر کمال کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ اتنے بڑے اور امیر انسان تھے تو پھر وہ ایک سرکاری ہسپتال کے کینسر وارڈ میں لاوارثوں کی طرح کیوں پڑے تھے؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی وربوں کی جائیداد میرے نام کیوں کر دی؟ میرا ان سے کیا رشتہ تھا؟ میں تو انہیں جانتی تک نہیں۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ بیرسٹر کمال نے ایک انتہائی گہری اور درد بھری سانس لی اور اپنے بریف کیس میں ایک پرانی بوسیدہ اور بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر میز پر زارا کے بالکل سامنے رکھ دی۔ یہ تصویر دیکھ کر زارا کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس تصویر میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن اداس عورت کھڑی تھی جس کی گود میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی مسکرا رہی تھی، اور اس بچی کے گلے میں ہو بہو وہی چاندی کا مخصوص لاکٹ چمک رہا تھا جو زارا کے گلے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ زارا نے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی اور مکمل طور پر سکتے میں آ گئی، اور شدید صدمے کے عالم میں تھی کہ اس کا ذہن اس ہولناک اور ناقابل یقین سچائی کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ بیرسٹر کمال نے اپنی نظر کی عینک اتاری اور اپنی نم آنکھوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے اس بھیانک راز پر سے مکمل پردہ اٹھانا شروع کیا۔ مس زارا، برسوں پہلے جب آپ بہت چھوٹی تھیں تو آپ کے والدین کے درمیان کچھ انتہائی شدید غلط فہمیاں اور خاندانی سازشیں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ آپ کے باپ نے انتہائی غصے اور جوانی کی اندھی انا میں آ کر آپ کی ماں اور آپ کو گھر سے نکال دیا تھا، اور خود یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پردیس چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں غیر ملک میں رات دن ایک کر کے بے پناہ دولت اور شہرت کمائی، اپنا ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کیا اور اربوں روپے کمائے، مگر ان کے دل سے آپ کی ماں کی محبت اور اپنی اس ظالمانہ غلطی کا احساس جرم کبھی ختم نہیں ہو سکا۔ جب کئی سالوں بعد انہیں اپنی اس بھیانک غلطی اور ان سازشوں کی حقیقت کا احساس ہوا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار واپس اس شہر میں لوٹے، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت اپنا ظالمانہ کھیل کھیل چکا تھا۔ آپ کی ماں قسم پرسی بھوک اور بیماری کی حالت میں اس دنیا سے جا چکی تھی، اور مرنے سے پہلے وہ آپ کو ایک یتیم خانے کے بڑے سے آہنی دروازے کے باہر چھوڑ گئی تھیں تاکہ آپ کم سے کم زندہ رہ سکیں۔ آپ کے باپ نے جب یہ دلخراش خبر سنی تو وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئے۔ ان کے اربوں روپے کی دولت اور طاقت کے کسی کام نہ آ سکی۔ انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں اپنی ساری کمائی اور اپنے سارے وسائل صرف اور صرف آپ کو ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ انہوں نے سینکڑوں پرائیویٹ جاسوسوں کو ہائر کیا، ملک کے ہر یتیم خانے کی خاک چھانی، ہر گلی محلے کا کونا کونا چھان مارا، اخبارات میں اشتہارات دیے، مگر آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ وہ اندر ہی اندر اس احساس جرم اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے، اور ان کی روح ہر روز مرتی رہی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکے تھے جنہیں صرف آپ کی تلاش اور ایک امید نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ مگر قدرت کے فیصلے اور تقدیر کی چالیں انسان کی محدود سوچوں سے بہت مختلف اور پر اسرار ہوتی ہیں۔ پچھلے مہینے اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور جب ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹروں نے
انہیں بتایا کہ انہیں جگر کا آخری سٹیج کا کینسر ہے اور وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ان کا کینسر پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور دنیا کی کوئی دولت انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔ یہ خبر سن کر انہوں نے اپنا علاج کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں لگا یہ خدا کی طرف سے ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی اس اربوں کی دولت اور شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، جو انہیں ان کی کھوئی ہوئی بیٹی تک نہ پہنچا سکے۔ اس لیے انہوں نے موت کو گمنامی میں گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا پرتعیش گھر چھوڑا اور ایک رات خاموشی سے نکل کر شہر کے ایک ویران اور سنسان ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر جا کر لیٹ گئے تاکہ وہیں کسی کو بتائے بغیر مر جائیں۔ لیکن مس زارا تقدیر کا سب سے بڑا اور حیران کن کھیل تو ابھی باقی تھا، جس کے بارے میں نہ وہ جانتے تھے نہ آپ جانتی تھیں۔ اس ریلوے اسٹیشن سے ایک فلاحی ادارے کی ایمبولینس نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور اتفاقاً اسی سرکاری ہسپتال کے اسی کینسر وارڈ کے اسی بیڈ نمبر 12 پر لا کر ڈال دیا جہاں آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ جس نرس کے ہاتھ سے وہ پانی پی رہے ہیں، جس نرس کی وہ ڈانٹ سن رہے ہیں اور جو نرس ان کے بستر کی چادریں بدل رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی سگی اور برسوں سے گمشدہ بیٹی زہرا ہے، جس کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ تو بس چپ چاپ موت کا انتظار کر رہے تھے اور دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے تھے، مگر پھر وہ طوفانی رات آئی جب انہیں خون کی شدید الٹی ہوئی تھی اور آپ نے انہیں سنبھالنے کے لیے جھک کر ان کے سینے کو سہارا دیا تھا۔ اس افراتفری میں جب آپ کی قمیض کا بٹن ٹوٹا اور وہ چاندی کا قدیم لاکٹ آپ کے سینے سے نکل کر ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے لٹکا تو اس ایک لمحے نے ان کے دماغ کے سارے پردے چاک ہو گئے۔ اس لاکٹ پر بنا ہوا نشان ہمارے خاندان کا وہ مخصوص اور منفرد نشان تھا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی پیدائش پر بنوایا تھا۔ اس لاکٹ کو دیکھ کر ہی انہیں اس ہولناک حقیقت کا علم ہوا کہ جس فرشتے جیسی نرس کو وہ ایک اجنبی سمجھ کر دیکھ رہے تھے، وہ تو ان کا اپنا خون اور ان کی اپنی زارا ہے۔ یہ انکشاف ان کے لیے اتنا بڑا اور جان لیوا تھا کہ وہ صدمے سے بولنے کی طاقت بھی کھو بیٹھے۔ وہ چاہتے تو اسی وقت چلا چلا کر آپ کو بتاتے کہ وہ آپ کے باپ ہیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کا احساس جرم بہت بڑا تھا۔ انہیں لگا جس بیٹی کو انہوں نے ساری زندگی باپ کا پیار اور سایہ نہیں دیا، اسے یتیم خانے کی بے رحم دیواروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اس بیٹی کو وہ اچانک اپنے باپ ہونے کا بتا کر فوراً ہی ایک مرتے ہوئے باپ کا عمر بھر کا دکھ کیوں دے کر جائیں؟ وہ آپ کو دوبارہ اس تکلیف دے دوراہے پر کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے وہیں خاموشی سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پہچان آپ پر مرتے دم تک ظاہر نہیں کریں گے اور وہ ایک لاوارث مریض بن کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ مگر مس زارا اس لاکٹ کو دیکھنے کے اور اس کے پہچان بالکل الگ مگر مس زارا اس لاکٹ کو دیکھنے کے بعد اور اس کی پہچان کے بالکل اگلے ہی دن صبح سویرے انہوں نے ہسپتال کے وارڈ بوائے کی منت کر کے مجھے ایک خفیہ پیغام بھیجا اور فوراً ہسپتال بلوا لیا، اور اسی موت کے بستر پر لیٹے لیٹے انتہائی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنی تمام تر جائیداد، اپنے سارے بینک بیلنس اور اپنا سارا بزنس امپائر مکمل اور قانونی طور پر آپ کے نام منتقل کر دیا، اور وہ تمام کاغذات اس خاکی لفافے میں بند کر کے آپ کو دینے کی وصیت کی تاکہ ان کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے۔ مس زارا جس شخص کو آپ ایک عام سا لاوارث اور سلک چھاپ مریض سمجھ کر ترس کھا کر اس کی خدمت کرتی رہیں، جس کی خاموشی سے آپ الجھتی رہیں اور جس کی متلاشی نگاہوں سے آپ خوفزدہ ہوتی رہیں، وہ دراصل آپ کا اپنا سگا باپ تھا۔ بیرسٹر کمال کی یہ تمام تفصیلی اور دل چیر دینے والی باتیں سن کر زارا کے ہاتھ سے وہ تصویر چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے سینے میں ضبط کا جو ایک بہت بڑا بند پچھلے کئی سالوں سے بندھا ہوا تھا، وہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس بوڑھے کی وہ گہری متلاشی اور پرنم آنکھیں گھومنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ شخص اس کا چہرہ مسلسل تکتا رہتا تھا،
کیسے اس نے لاکٹ دیکھ کر اپنا درد اور اپنی محبت ہونٹوں میں دبا لی تھی، کیسے اس کے سرد ہاتھ کانپتے تھے جب زارا اسے پانی پلاتی تھی۔ زارا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہ وہیں ڈاکٹرز روم کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اس نے اپنے سر کو دیوار سے پٹک کر دھاڑے مار مار کر اور چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی وہ دل خراش چیخیں پورے وارڈ میں گونجنے لگی۔ یتیم بچی کا صدیوں پرانا دکھ اور ایک لاوارث باپ کا درد اور محبت شامل تھی۔ وہ روتے ہوئے فرش کو پیٹ رہی تھی کہ جس شخص کی وہ اتنے دن تک محض ایک ترس کھا کر خدمت کرتی رہیں، جس کے ٹھنڈے پاؤں و راتوں کو دباتی رہیں، جس کی خون کی الٹیاں وہ صاف کرتی رہیں، وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ تھا جو اس کے بالکل سامنے اس کی آنکھوں کے روبرو تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بد نصیب بیٹی نے اسے ایک بار بھی بابا کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ ایک ایسی المناک اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت تھی جس نے زارا کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور اب اربوں کی جائیداد کی مالکہ ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے غریب اور تنہا بیٹی بن کر اس فرش پر رو رہی تھی، اور اس کا وہ چاندی کا لاکٹ اس کی آنکھوں سے بھیگ کر اس کے سینے پر دھڑک رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔